السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو جی مولانا سعد صاحب کا یہ بیان سبھی حضرات غور فرمائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں یہ بیان۔ سمجھتے تھے جتنا مسجدوں میں اعمال کا ماحول قائم رہے گا اتنی دیر باہر کے ماحول میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول باقی رہے گا۔ حضرت فرماتے تھے مسجدیں بجلی کے کارخانوں کی طرح ہیں، جب تک یہ چلتے رہیں گے گھروں میں روشنی رہے گی، جب یہ بند ہو جائیں گے اتنی دیر کے لیے اندھیرا ہو جائے گا۔ آپ ذرا اندازہ کریں جہاں مسجدیں بالکل ہی آباد نہیں اعمال سے، وہاں باہر کے ماحول میں کتنی ظلمتیں ہوں گی، اس ظلمتوں میں کتنے گناہ ہوں گے، ان گناہوں سے کتنے قسم کے عذاب آئیں گے۔ اس لیے میرے دوستو یہ موقع محنت کرنے اور امت کو مساجد سے جوڑنے کا ہے، نہ کہ مسجد سے روکنے کا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کوئی بھی آزمائش یا کوئی بھی عذاب اس لیے نہیں لاتے کہ مسلمان صرف تدابیر کے کرنے اور علاج اور معالجے میں مشغول ہو جائے، بلکہ ایسے موقعوں پر عذاب کے آنے کے اسباب دیکھے جاتے ہیں، عذاب کے ٹالنے کے اسباب نہیں دیکھے جاتے، عذاب کو ہٹانے کے مادی اسباب نہیں دیکھے جاتے، بلکہ عذاب کے آنے کے اسباب دیکھے جاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال پر اللہ رب العزت راضی ہو کر عذاب کو ہٹا دیں۔ کہ کسی بھی علاقے والے جماعتوں کی نقل و حرکت میں کسی بھی حالات کی وجہ سے ہرگز کمی نہ کریں۔ موسیٰ فرماتے تھے جنہوں نے حالات کی وجہ سے خروج میں تاخیر کی انہوں نے اس سے زیادہ برے حالات کو دعوت دی ہے۔ فرماتے تھے جماعتوں کی نقل و حرکت کو کم کرنے کی وجہ سے جو عذاب صدیوں میں آنا تھا وہ عذاب مہینوں میں آ جائے گا۔ جماعتوں کی نقل و حرکت کو کم کرنے کی وجہ سے جو عذاب صدیوں میں آنا تھا وہ عذاب مہینوں میں آ جائے گا۔ حضرت کا محفوظ ہے کہ اگر تم نے کسی بھی حال کی وجہ سے جماعتوں کے خروج میں ذرا بھی کمی کر دی تو گویا تم نے اس سے بڑے عذاب کو دعوت دے دی۔ اس لیے کہ کسی بھی طرح کے فتنے میں پڑنے والے وہ نہیں ہیں جو راہ خدا میں نکل جاویں، فتنے میں پڑنے والے وہ لوگ ہیں جو کسی فتنے کی وجہ سے خروج میں تاخیر کر دیں۔ قرآن نے اسی طرح بیان کیا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہیں گے اجازت دے دیجیے، اس وقت حالات نکلنے کے نہیں ہیں، وہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وقت حالات نکلنے کے نہیں ہیں، ہمیں اجازت دے دیجیے، آپ جس پر جا رہے ہیں وہاں فتنہ ہے، فتنہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، فتنہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، یا معاشرے کی خرابی کی شکل میں، امراض کی شکل میں، کسی بھی شکل میں فتنہ آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم مدینے میں رہیں، یہ موقع نکلنے کا نہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، کہ جو آپ سے مدینے میں رہنے کی اجازت مانگ رہے ہیں اور نکلنے سے انکار کر رہے ہیں، ان کا نکلنا ہی فتنہ نہیں، ان کا تو یہاں رہ جانا خود فتنہ ہے۔ معاصر دوارے کا معمول تھا جہاں سے بھی کسی فساد کی یا کسی وبا کی یا کسی پریشانی کی خبر آتی فوراً وہاں جماعت روانہ کر دیتے۔ اگر جماعت کوشش کرتی وہاں داخل ہونے کی، اگر حالات کی وجہ سے جماعت باوجود کوشش کے وہاں داخل نہیں ہو سکتی تھی تو پوچھا تھا ہم کیا کریں؟ حضرت فرماتے تھے جس علاقے میں فساد ہے تو وہاں کے آس پاس کی مسجد میں جا کر وہاں کے لوگوں سے استغفار کراؤ اور وہاں کے لوگوں کو ان اعمال کی طرف اس یقین کے ساتھ جوڑو کہ یہ اللہ کے عذاب کے ہٹنے کا واحد سبب ہے۔ لیکن صحیح حدیث میں ہے کہ جو عذاب اللہ کے یہاں سے آنا مقدر ہو چکا ہوتا ہے وہ صرف مسجد کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے ہٹایا جاتا ہے۔ ان حالات میں مساجد کو چھوڑ دینا اس حدیث کی خلاف ورزی ہے، اس حدیث کی خلاف ورزی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ مسجدوں کا آباد کرنے کی وجہ سے وہ عذاب ہٹا دیا جاتا ہے جس کا آنا مقدر ہو چکا ہے۔ اس روایت کا انکار اور حدیث کا انکار کر دینا ہے یہ کہہ کر کہ یہ وقت جمع ہونے کا نہیں کیونکہ جمع ہونے سے بیماری آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے ہٹنے اور مدد کے آنے کے ضابطے کو خود بدل دیا۔ عام سے عام میوات کی جماعتیں وہ دیکھا کرتی تھی اپنی آنکھوں سے کہ ادھر سے جماعت داخل ہوتی تھی ادھر سے وبا نکل جاتی تھی، ادھر سے جماعت داخل ہوتی تھی ادھر سے عذاب اور فتنہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ سب سے کہ یہ موقع کام کے بڑھانے کا ہے، یہ موقع کام میں کمی کرنے، کام کے بڑھانے کا موقع ہے۔ یہ وقت ہے اس کا کہ گشت کر کے لوگوں کو مسیح کی طرف لے کر آؤ، یہ اس کا وقت ہے۔ اس لیے کہ جو عذاب گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں وہ عذاب عبادات کو چھوڑنے سے ختم نہیں ہوں گے، جو عذاب گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں وہ عذاب
عبادات کو چھوڑنے سے ختم نہیں ہوں گے بلکہ عبادات کی مقدار کو بڑھانے سے ختم ہوں گے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں یہ آپ حضرات پورا عزم لے کر جائیں کہ ان 3 دن میں یہاں جو ہدایات دی گئی اور جو عزائم کیے گئے انشاءاللہ ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے.